نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام کے بیان کے بارے میں۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اظہار پڑھ لیا تھا، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ہمارا ادغام کے بارے میں۔ لیسن نمبر 27 ہے یہ ہمارے پاس، اور یہ ہے اظہار کے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ اور جب ہم ادغام کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا۔ ٹھیک ہے، مدغم کہتے ہیں جس کو داخل کیا جائے، اور مدغم فیہ کہتے ہیں وہ جس کے اندر داخل کیا جائے۔ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح سے داخل کرنا کہ دونوں مشدد ادا۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ ادغام کی ہم قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ اس کا بیسک سا قاعدہ ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون، یرملون یا، را، میم، لام، واو اور نون، یرملون۔ ٹھیک ہے، یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا آ جائے ادغام ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد را آ جائے ادغام ہوگا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آ جائے تو ادغام ہوگا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد واو آ جائے تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن یا نون تنوین کے بعد نون آ جائے تو بھی ادغام ہی ہوگا۔ یہ اس کا عام سا قاعدہ ہے جو کہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ہماری بیسکس میں سے ہے۔ ادغام کے دو اقسام ہیں، ایک ادغام کبیر اور دوسرا ادغام صغیر۔ اب کبیر اور صغیر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا ادغام ہوتا ہے اور ایک ادغام صغیر، چھوٹے ادغام ہوتے ہیں جو ہمیں سچویشنل بیسڈ کرنے پڑتے ہیں۔ ادغام کبیر کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مدغم متحرک ہو اور اس کو ساکن کر کے مدغم فیہ میں داخل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مدغم متحرک تھا لیکن اس کو ساکن کیا گیا اور پھر مدغم فی میں داخل کیا گیا، یہ ادغام کبیر ہے۔ روایت حفظ میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں، صرف 5 مقامات پر ادغام کبیر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پاس اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں آتا ہے فَنِعِمَّ، فَنِعِمَّ، ٹھیک ہے، میم مشدد ہے۔ یہ ایکچول تھا فَنِعْمَ، فا ہمارے پاس حرف تھا، حرف شرط تھا، نعمہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ بھی حروف میں سے آ جاتے ہیں، فعل ناقصہ میں سے آ جاتے ہیں، اور نعمہ اور بئسا، ٹھیک ہے، اور ما جو ہے وہ ہمارے پاس تھا ایک، یہ 3 لفظ سے مل کر فَنِعْمَ ما تھا، جو کہ ادغام کبیر کر کے فَنِعِمَّ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں ہے، اور یہ ہمارے مصحف میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس پہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں، ایز اٹ از یہ فَنِعِمَّ ہی لکھ کر ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اسے پڑھ دیں گے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ فَنِعْمَ تھا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 95 میں مکنی تھا، ہے بلکہ یہ ایکچول تھا مکہ ننی، دونوں کو ملا دیا گیا، مکنی کر دیا گیا۔ یہ جو بلو کلر میں آپ کے پاس نظر آ رہا ہے ہمارے مصحف میں اسی طریقے سے لکھا ہوا نظر آئے گا، اور ہمیں اس کو کانشیس ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ ایکچوئل یہ لفظ تھا جو کہ یلو میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایکچوئل یہ تھا، لیکن ادغام کر کے اس کو، ادغام کبیر کر کے اس کو مصحف میں ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں تھا تَأْمُرُونَنِی،
وہ ہمارے پاس لکھا ہوا آئے گا تأمرونی. سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 میں تھا اتحاجوننی، اور دونوں نون کا ادغام کر دیا گیا اور یہ بن گیا اتحاجونی. سورہ یوسف میں تھا لا تأمنونا، اور یہ ادغام کر کے جو بلو کلر میں آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے، سب سے پہلا کالم جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے لا تأمنا، ادغام کبیر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ لا تمنا میں دو وجہیں جائز ہیں، ادغام مع اشمام بھی ہوتا ہے اور اظہار مع روم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ ہمارے بس جو ہمارے مصحف ہیں روایت حفظ کے، وہ ہمارے پاس وہ جو بلو کلر کی آپ کے پاس کالم نظر آ رہا ہے اس میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہوگا. صرف بتانا یہ مقصود تھا. یہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمارے پاس روایت حفظ میں ادغام کبیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کبیر کے معنی بڑا، یعنی اس میں عمل زیادہ ہوتا ہے، مدغم پہلے متحرک ہوتا ہے، اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں ادغام کر دیا جاتا ہے. اچھا، ادغام صغیر کیا ہوتا ہے؟ ادغام صغیر کی تعریف یہ ہے کہ مدغم پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس کو مدغم فی میں داخل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے سے ساکن تھا مدغم اور پھر اس کو مدغم فی میں داخل کر دیا گیا. جیسے قد دخلوا، اب دال دیکھ لے، یہ دال دیکھ لی، یہ دال ساکن ہے اور یہ دال متحرک ہے. اس دونوں دال کا جب ادغام کر دیا گیا تو مدغم پہلے سے ہی ساکن تھا، جب اس کو مدغم فی میں داخل کیا گیا تو اس میں ادغام صغیر کیا گیا. ٹھیک ہے. چھوٹا ادغام کیا گیا. قد دخلوا، صغیر کا معنی ہے چھوٹا، اور اس میں عمل کم ہوتا ہے کہ مدغم پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے اور اس کو مدغم فی میں داخل کر دیتے ہیں، اس لیے چھوٹا ادغام ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص. ادغام تام، ادغام تام جیسے آپ کو نام سے ہی ظاہر ہے کہ ادغام تام جو ہوتا ہے مکمل ادغام جو ہوتا ہے، مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، ادغام تام ہو جاتا ہے. مر ربی، قر ربی، مر ربی میں نون پڑھا ہی نہیں جائے گا. مدغم کو نون مدغم ہے اور را مدغم فی ہے. ٹھیک ہے. نون کو را میں اس طرح داخل کریں گے کہ مدغم کی، یعنی کہ نون کی کوئی صفت باقی ہی نہیں رہے گی، نون بولا ہی نہیں جائے گا. مر ربی، قر ربی، لام بولا ہی نہیں جائے گا. اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس ادغام ناقص. مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، یعنی کہ کچھ صفت باقی رہ جائے. جیسے من یقول، نون تھوڑا سا آیا کہیں نہ کہیں اندر، نون ویسے اپنی پوری صفات لے کر نہیں آیا لیکن کچھ صفات اس کی رہ گئی. من یقول، میوال، ٹھیک ہے، کچھ صفت اس کی باقی رہ گئی. یہ ہوتا ہے ادغام ناقص. سبب ادغام یا مدغم کو مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. اب دیکھتے ہیں اس باب کے اقسام سے. ٹھیک ہے. مدغم کو مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی 3 اقسام ہیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین. اس کو ہم اگر کر دیں ادغام میں مثلین، تو ہو گیا ادغام مثلین، اور یہاں بھی ہم کر دیتے ہیں ادغام متجانسین، اور یہاں بھی ہم کر دیتے ہیں ادغام متقاربین. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادغام مثلین کے بارے میں. ادغام مثلین کے بارے میں دیکھتے ہیں. مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرتے ہیں. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، اور دونوں مخرج اور صفات کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے.
لیکن پہلا ساکن ہو گیا دوسرا متحرک ہو گیا تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیں گے، یہ ہو جاتے مثلین. جیسے مثال ہوتا ہے مثلین، آپ کو مثل سے مطلب سمجھ آ جانا چاہیے کہ مثلین کہ بالکل ایک جیسے. ٹھیک ہے، بالکل مخرج بھی ایک جیسا، صفات بھی ایک جیسی، سب کچھ ایک جیسے ان کا. اور لیکن پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، اس وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے میں ادغام کر دیا. قد دخلوا، دال اور دال، دال کا دال میں ادغام. ٹھیک ہے، دونوں کی صفات ایک ہے، دونوں کے مخرج ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو دال کا دال میں ادغام کر دیا. قد دخلوا. ٹھیک ہے، مثلین کے مدغم فی میں حروف، یہ ہمارے پاس یہ 14 حروف ہیں. فعی و کلم تہدی بنظیر، یہ ہمارے پاس 14 حروف ہیں جن میں ادغام میں مثلین ہوتا ہے. قرب کی وجہ سے اور ثقل کو دور کرنے کے لیے ادغام تام کرتے ہیں. قرب یعنی کہ اتنا قریب ہے مخرج اور ان کے صفات اتنی قریب ہیں، اور دوسرا کہ پھر اگر ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے تو ثقل ہوتا ہے بوجھ، تو زبان پہ بوجھ پڑے گا. ٹھیک ہے، عربی ہماری بہت ہی آسان فہم زبان ہے، بولنے میں بھی آسان اور ادائیگی میں بھی آسان اور سمجھنے میں بھی آسان، ہر طریقے سے آسان. قرآن کی زبان ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے، تو اس وجہ سے اس میں ہم ادغام تام کر دیتے ہیں. کیونکہ یہاں مدغم اور مدغم فی ایک جیسے ہیں، ان دونوں کی صفات ایک ہے، اس لیے ادغام ناقص نہیں ہوگا بلکہ ادغام تام ہوگا، بالکل مکمل ادغام ہو جائے گا. اچھا، ادغام صغیر مثلین کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اچھا، فلا یسرف فی القتل، دو فا آپس میں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، فا کا فا میں ادغام، عین کا عین میں، تستطیع علیہ، عین کا عین میں ادغام، واو کا واو میں ادغام، ثم اتقوا واحسنوا، واو کا واو میں ادغام، کاف کا کاف میں ادغام، یدرککم الموت، لام کا لام میں ادغام، کلکم، میم کا میم میں ادغام، فی قلوبہم مرض، تا کا تا میں ادغام، فما ربحت تجارتهم، ہا کا ہا میں ادغام، یکرہن، ہا کا ہا میں ادغام ہو گیا. دال کا دال میں ادغام، قد دخلوا، قد دخلوا، قد دخلوا. با کا با میں ادغام، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، نون کا نون میں ادغام، لن ندعو، لن ندعو. ذال کا ذال میں ادغام، اذ ذہب، یا کا یا میں ادغام، یا بنی. اور را کا را میں ادغام، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ربک، وَاذْكُرْ رَبُّكَ. یہ ہمارے پاس 14 حروف ہیں جن میں ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادغام تام ہوتا ہے بالکل، کیونکہ مخرج اور صفات بالکل ایک جیسی تھی، اور ان کا نام ہے ادغام مثلین، بالکل ایک جیسی صفات تھی مثلین. ادغام کے حکم سے حروف مدہ مستثنی ہے. حروف مدہ جہاں پر آ جاتے ہیں نا وہ اس سے مستثنی ہے، ان میں نہیں ہوتا. ادغام کرنے سے حروف مدہ کی مدیت فوت ہو جاتی ہے جو کہ صفت لازمہ ہے. اب حروف مدیہ سے ان کے مد ہی نکال دیں گے جو کہ لازمی صفت ہے، اس لیے ان میں ادغام تام نہیں ہوتا ہے. یا ادغام کرنے سے ثقل پیدا ہوتا ہے یعنی دشوار ہوتا ہے. حروف مدہ جو ہوتے ہیں نا ان میں ادغام کریں تو ثقل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، دوسرا دیکھ لیتے ہیں، ادغام متجانسین. ٹھیک ہے، مدغم اور مدغم فی جب مخرج میں متحد ہوں، مخرج ان کے ایک جیسے ہیں لیکن صفات مختلف ہیں. ٹھیک ہے، مخرج ایک ہی جیسے تھے، صفات مختلف تھی. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں، جیسے قالت طائفہ. اب ہم دیکھیں تا اور طا، ان کا مخرج تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی صفات مختلف ہیں.
تا میں حمس ہوتا ہے اور تا میں شدت اور استفال اور انفتاح ہوتا ہے، جبکہ طا میں دیکھ لیں حمس نہیں ہوتا، طا میں جہر ہوتا ہے اور طا میں استعلاء ہوتا ہے، اطباق ہوتا ہے۔ تو طا جو ہے وہ ہمارے پاس اقوا لیٹرز میں سے ہے، اور اس وجہ سے ان کی صفات جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن مخرج ایک ہی ہے، اور پہلا ساکن ہو گیا دوسرا متحرک ہو گیا تو پہلے کو دوسرے میں داخل کریں گے۔ وہ حروف جن کے مخرج ایک اور صفات مختلف ہوں انہیں متجانسین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، متجانسین جنس سے یاد رکھ لیں کہ جنس ان کی ایک ہی جیسی ہے، مخرج ان کا ایک ہی جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، جنس مخرج ایک ہی جیسا ہے۔ جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہی گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں، ایک ہی فیملی سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسی ہے، ان کا متجانسین، ان کی مخرج ایک ہی ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں۔ متجانسین کے مدغم فی حروف، متجانسین کا 7 حروف میں ادغام ہوتا ہے، 6 ادغام تام ہے اور ایک میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 6 ادغام تام ہے، مکمل ادغام ہوتا ہے، لیکن ایک میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ادغام تام دیکھ لیتے ہیں۔ تا کا تو میں قالت طائفہ، ادغام تام مکمل ادغام ہوگا، تو پڑھیں گے، تا پڑھیں گے ہی نہیں ہم۔ تا کا دال میں اثقلت دعوا اللہ، تا نہیں پڑھیں گے، دال پڑھیں گے۔ ذال کا ذو میں ذو پڑھیں گے، ذال نہیں پڑھیں گے۔ اذ ظلموا، اذ ظلموا، ذا کا ذال میں یلحظ ذالک، دال کا تا میں قد تبین، قد تبین، با کا میم میں ارقم معانا، ارقم معانا، با کو پڑھ ہی نہیں رہے، ادغام تام۔ اب دیکھ لیں ان کا مخرج ایک ہے اور ان کی صفات ڈفرینٹ ہیں، صفات مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں ہم جو ہے وہ ادغام کرتے ہیں، ان کے ادغام متجانسین کہتے ہیں، اس لیے کہ ادغام میں اصل تام ہی ہے۔ یلحظ ذالک ارقم معنا میں بطریق شاطبی ادغام اور بطریق جزری ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں۔ یہ دو ہمارے پاس علماء کرام ہیں، تجوید کے بہت بڑے نام ہیں، اور ان میں جو شاطبی کے مطابق ادغام ہوتا ہے ان یلحظ ذالک اور ارقم معنا میں، اور جزری امام جزری کہتے ہیں کہ ادغام اور اظہار دونوں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادغام ناقص جو ہوتا ہے وہ تو کا تا میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی تھوڑی سی صفات رکھ لیتا ہے، لَئِن بَسَطْ، أَحَطْ، ما فرط، ما فرطتم، تو پوری طرح نہیں تا میں بدل جاتا، ہم اس کو بس بسط نہیں کہیں گے، بالکل ہم تا کی صفات نہیں لیں گے۔ تو اب کیونکہ اتنا اقوی لیٹر ہے، اس میں استعلاء بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ اتباق بھی ہے، تو وہ کیسے اپنا چھوڑ دے گا، تھوڑی سی وہ ٹچ اپنا رہنے دیتا ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو ناقص ہوگا، چونکہ تو تا سے قوی ہے اس لیے ادغام ناقص ہوا ہے۔ تو کی صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھ کر ادغام کریں گے، یعنی کہ استعلاء اور اطباق رہے گا، باقی کا ادغام کر دیں گے۔ اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنی ہیں، لہٰذا ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، کوئی ادغام نہیں ہوا، حالانکہ ہا اور عین کا مخرج ایک ہی تھا، لیکن نہیں، حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنی ہے۔ پہلے جو ہم نے مثلین پڑھا تھا وہ ہم نے کہا تھا حروف حلقی مستثنی ہے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنی ہے۔ اشیاءہم، شین اور یا ایک ہی مخرج سے نکل رہے ہیں لیکن ادغام نہیں کر رہے ہیں ہم، کیونکہ حروف شجریہ بھی مستثنی ہے۔ اشیاءہم ادغام کرتے ہیں اس میں کیونکہ ثقل کو دور کرنے کے لیے، لیکن حروف حلقی اور حروف شجریہ کا ادغام کرتے وقت مزید ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ادغام نہیں کرتے، مزید زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں ادغام متقاربین۔ متقاربین قرب سے نکلا ہے، اب دیکھ لیں مدغم اور مدغم فی جب قریب المخرج ہو،
ان کے مخرج ایک نہیں ہے، قریب المخرج ہیں، ٹھیک ہے، پاس پاس ہے ان کا مخرج، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں. مر ربی، نون اور را کا مخرج ایک ہی ہے، مر ربی. اب علیحدہ علیحدہ ادا کریں گے تو وہ ہماری زبان میں ٹوسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور عربی قرآن کی زبان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زبان میں ٹوسٹ آ جائے. تو مر ربی ادغام کر دیتے ہیں، قریب المخرج ہے نا. متقاربین کے مدغم فی حروف، متقاربین کا بھی 7 حروف میں ادغام ہوا ہے، 3 میں ادغام تام ہوا ہے، 2 میں ادغام ناقص ہوا ہے اور 2 میں مختلف فی ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ادغام تام. 3 میں کہا تھا ادغام تام ہوا ہے، نون کا را میں، مر ربی، مر ربکم، مل، اچھا یہ 2 ہے نون کا را میں ادغام. اب نون کا لام میں ادغام بھی تام ہے، مکمل ادغام، ملدن، اللہ تعبدو، نون کا لام، نون پڑھا ہی نہیں جائے گا، مکمل ادغام ہو گیا. لام کا را میں، قر ربی، قال بر ربکم، لام پڑھا ہی نہیں جائے گا، لام کا را میں مکمل ادغام ہو گیا. 3 ہے، نون کا را میں، نون کا لام میں اور لام کا را میں، اس لیے کہ ادغام میں اصل تام ہی ہے، یہ 3 میں مکمل ادغام ہو جاتا ہے. ادغام ناقص دیکھ لیتے ہیں. ادغام ناقص میں ہے کہ نون کا واو میں، میوں وال، ناقص ہوا نا، نون کی اپنی تھوڑی سی صفات رہ گئی، میوں وال، اور نون کا یا میں، من یقول، من یشاء، نون کا یا، یہ ادغام ناقص ہے، نون کا واو میں اور نون کا یا میں. نون واو اور یا سے صفت غنہ کی وجہ سے قوی ہے، نون جو ہے وہ واو اور یا سے صفت غنہ کی وجہ سے قوی ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوتا ہے. نون تھوڑا سا قوی ہے، اپنی غنہ کی صفت اس کی رہ جاتی ہے اندر، جب ادغام کر بھی لیتا ہے نا اپنا اصل چھوڑ دیتا ہے لیکن غنہ پھر بھی رہنے دیتا ہے کیونکہ قوی صفت ہے. ادغام ناقص کرنے سے اس کا تلفظ خفیف تر ہو جاتا ہے، تلفظ جو ہے وہ تھوڑا سا خفیف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نون اور واو یا یا میں اتنا قرب نہیں، اس لیے ادغام ناقص ہوتا ہے. ان کے مخارج میں اتنا قرب نہیں ہے جتنا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو بہت قریب المخرج ہے نا، نون اور را، نون اور لام، لام اور را، یہ بہت قریب المخرج ہے، لیکن ان میں نون واو اور یا اتنے قریب المخرج نہیں ہے، اس لیے ان میں ادغام ناقص ہوتا ہے. اچھا مختلف ہی دیکھ لیتے ہیں. قاف کا کاف میں، علم نخلقکم، تام اولا، تام مقدم ہے، یعنی کہ اگر ہم نے کرنا ہے تو تام ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارے قرآ حضرات ہیں ان کی دونوں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادغام کر بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. علم نخلقکم بھی کہہ سکتے ہیں، نخلقکم بھی کہہ سکتے ہیں. نون کا میم میں، مم مالن، مم مالن، یہ من مالن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مختلف بھی ہیں یہ. اس حکم سے حروف حلقی مستثنی ہے، لہٰذا ان میں ادغام نہیں ہوگا. فَسَبِّحْهُ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا، ٹھیک ہے، ان میں ادغام نہیں ہم کر رہے ہیں، حروف حلقی مستثنی ہے. اب ہم نے پڑھا سب سے پہلے مثلین، اس میں ہم نے کہا حروف حلقی مستثنی ہے، پھر ہم نے پڑھا متجانسین، اس میں ہم نے پڑھا حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنی ہے، پھر ہم نے پڑھا متقاربین، اس میں ہم نے پڑھا کہ پھر حروف حلقی مستثنی ہے. ٹھیک ہو گیا. ادغام کرتے ہیں اس میں کیونکہ ثقل کو دور کرنے کے لیے، لیکن حروف حلقی کا ادغام کرتے وقت مزید ثقل پیدا ہوتا ہے، اس لیے ادغام نہیں کریں گے. اب یہاں پہ جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز سامنے آ رہی ہے وہ تھوڑے سے مستثنی کلمات نظر آ رہے ہیں. نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یؤمن میں سے کوئی حرف یعنی دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن دونوں ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا، اس لیے قرآن مجید میں صرف 4 مثالیں ہیں اس کی ایسی ہیں. الدنیا، کنوان، سنوان، بنیان. یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، نہ ادغام کریں گے، بنیان نہیں کہیں گے،
ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا نون کا واو میں اور نون کا یا میں ادغام ناقص ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، متقاربین میں جب ہم پڑھ رہے تھے، یہ ہم نے یہ پڑھے ہیں متقاربین نون کا واو میں نون کا یا میں ادغام ناقص ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ نون کا واو میں ادغام نہیں کریں گے، سیوں وانو نہیں کہیں گے، بوئیں آنو نہیں کہیں گے، کیوں آنو نہیں کہیں گے، دوئیں آنو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، نون کا یا میں یہاں پہ ہم ادغام نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز نیچے دے گئے قرآن کے الفاظ میں بطریق شاطبی اظہار ہوتا ہے اور بطریق جزری ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم یاسین پڑھتے ہیں، اس میں یاسین والقرآن الحکیم ہم ایسے پڑھتے ہیں، دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، نون والقلم پڑھتے ہیں ہم، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں نون والقلم، وقیل مراق، لام میں اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، مراق، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھوڑی سی ایکسیپشنز ہیں قرآن میں، اور اچھا، نون ساکن کے ادغام کی شرط جو ہے، ہم نے پڑھا کہ دنیا اور کنوان ان سنوان ان بنیان ان جو ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں اور حروف یؤمن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا، لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا۔ اس کی قرآن مجید میں صرف 4 مثالیں ہیں، یہ ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اظہار مطلق اس لیے کہتے ہیں اظہار ہوتا ہے نا، اور جس سے ین اون انہو وغیرہ میں اظہار حلقی حروف حلقی کے ساتھ مقید ہیں۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑے سے آسان لفظوں میں آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں۔ آسان لفظ یہ ہے کہ اگر اظہار نہ کیا جائے تو یہ کلمہ مضاف کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ادغام میں نون واو اور یا سے بدل جاتا ہے، ادغام جب کرتی ہیں نون جو ہے وہ واو اور یا سے بدل جاتا ہے، جس سے اس کا عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہو جاتا ہے، جس سے سننے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیون دویون بویون سے بنا ہے یا کیوں کن ون سن ون دن یون بن یون سے بنا ہے، گرچہ غنے کا فرق موجود ہے مگر وہ خفی اور معمولی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو جتنے بھی ہمارے پاس وکیبلری آتی ہے وہ 3 روٹ لیٹرز اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 روٹ لیٹرز میں نے بتایا تھا ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے، ایک لام کلمہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ والے حروف ہم نے دیکھے دنیانن، اس کے جب روٹ لیٹرز دیکھیں گے تو دال نون اور یا ہے، کنوان ان کا جب نون لیٹرز دیکھیں گے وہ قاف نون اور واو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم سنوان ان کا روٹ لیٹرز دیکھیں گے سواد نون اور واو ہے، اور بنیان ان کے جب روٹ لیٹرز دیکھیں گے با نون اور یا ہے، 3 روٹ لیٹرز اس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر ہم کسی ایک لیٹرز کو ہم ادغام کر دیں، اس کا ہم ادغام کر دیں کسی دوسرے لیٹر میں، ہم دنیانن کہہ دیں، تو ہم نے تو ایک اس کی بیس ہی ہلا دی نا، اس کے روٹس ہی ہلا دی ہم نے، جو کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جیسے کیوں آنون کہہ دیں تو ہم نے تو نون تو اس کے روٹ لیٹر میں شامل تھا، تو ہم روٹ لیٹرز کو ہلا نہیں سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہمیں اظہار کرنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ نون ہمارے پاس اس کے روٹ لیٹرز میں سے آیا ہے۔ سنوانن، اس میں سیوانن نہیں کہہ سکتے، نون کا اظہار کرنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ نون اس کے روٹ لیٹرز میں شامل ہے۔ معینن نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ نون اس کے روٹ لیٹرز میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر ہمیں یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ کنوانن جو تھا وہ کیون ہے کہ کیون ہے، اگر کیون پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ کنفیوژن آ سکتی ہے کہ قاف واو اور واو کا مادہ ہے، روٹ لیٹر اس کے قاف واو اور واو ہیں، تو ہمیں یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہ 4 مقامات ایسے ہیں، صرف 4 مقامات، دنیا کنوانن سنوانن بنیان، جہاں پہ ہم اظہار کریں گے۔
جہاں پہ جو ہمارے پاس یہ ہے ادغام ناقص ہے وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا ادغام کا چیپٹر تھا جو کہ ہم نے تیار کیا تھا، جو کہ ہم نے آج دیکھا ہے، اور امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے نیکسٹ آگے ہم اقلاب کریں گے یا پھر کوئی اور چیز کریں گے۔ اب اس کو اچھے سے پریکٹس کر لیجئے، پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اقلاب لے کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔